بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل روزہ۔ سحری کھا کر روزہ رکھنا اور سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ بغیر سحری کے روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن بلا عذر سحری چھوڑنا خلاف سنت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ویسے تو روزہ ہو جاتا ہے اگرچہ سحری نہ بھی کھائیں، لیکن سحری کھا کر روزہ رکھنا یہ اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ اور سحری میں اگر تاخیر کی جائے اور آخر وقت میں سحری کی جائے تو یہ اور بھی زیادہ اچھی بات ہے، یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ نصف شب کو سحری کھائیں۔ تو ذرا لیٹ سحری کھانی چاہیے، صبح صادق سے پہلے پہلے ختم کر دینا چاہیے۔ اسی طرح افطار میں جلدی کرنا، جو ہی غروب آفتاب ہو تو 2-3 منٹ کی احتیاط کرنے کے بعد افطاری کر لینی چاہیے، یہی مستحب ہے۔ بلا وجہ تاخیر کرنا یہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بغیر سحری کے روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن بلا عذر سحری چھوڑنا خلاف سنت ہے۔ یہ سنت کے خلاف ہے کہ سحری کھائے بغیر انسان روزہ رکھ لے۔ حقہ سے افطار۔ حقہ، بیڑی، پان وغیرہ سے روزہ افطار کرے گا تو افطار تو صحیح ہو جاتا ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ افطار کرنے کے لیے کھجور یا پانی کا استعمال کرنا چاہیے، کھانے پینے کی چیز کا استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی حقے سے افطار کرتا ہے، پان وغیرہ سے افطار کرتا ہے تو روزہ افطار تو ہو جائے گا، لیکن یہ صحیح نہیں، بہتر نہیں ہے۔ غیر مسلم کی افطاری۔ غیر مسلم کی افطاری سے افطار کرنا جائز اور درست ہے۔ کوئی مسلمان نہیں ہے اور وہ کسی مسلمان کی افطار کرتا ہے، افطار پارٹی میں دعوت کرتا ہے مسلمانوں کی، تو ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ افطار ہو جائے گا۔ رمضان المبارک میں مغرب کی جماعت۔ رمضان میں مغرب کی اذان کے بعد جماعت میں اتنی تاخیر بہتر ہے کہ اطمینان کے ساتھ روزہ دار کھا پی کر جماعت میں شرکت کر سکے، لہذا اذان کے بعد 10-12 منٹ کی تاخیر افضل ہے۔ غیر رمضان میں یہ حکم نہیں ہے۔ رمضان میں عام طور پر مغرب کی جماعت تاخیر کے ساتھ ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہے تاکہ لوگ کھانے پینے سے افطار سے فارغ ہو جائیں۔ 10-15 منٹ کی تاخیر اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہے تاکہ اطمینان سے لوگ اپنا افطار کر لیں۔ رمضان میں فجر کی جماعت۔ رمضان المبارک میں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اول وقت میں زیادہ لوگ جماعت میں شرکت کرتے ہیں، اور اگر خوب چاندنا ہونے کے بعد پڑھی جائے تو بہت سوں کی جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ فجر کی نماز جو کہ عام سال کے دوران تاخیر سے ہوتی ہے، ذرا روشنی میں ہوتی ہے، رمضان المبارک میں اس کا اگر الٹ کر لیا جائے اور شروع ہی وقت میں فجر کی جماعت ادا کر دی جائے تو یہ بہت اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد بہت سے لوگ نماز کی تیاری کرتے ہیں اور نماز پڑھنے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اگر تاخیر کی جائے تو بہت سے لوگوں کی جماعت کی نماز رہ جائے گی، تو اول وقت میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ روزہ میں انجیکشن۔ رگوں میں مسامات کے ذریعے اگر کوئی چیز روزہ دار کے بدن میں پہنچائی جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس لیے انجیکشن سے روزہ پر کوئی خرابی نہیں آتی۔ انجیکشن کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز رگوں میں مسامات کے ذریعے داخل کی جائے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر عام طریقے سے جسم میں خوراک داخل کی جائے، مثلاً کھا پی لیا جائے نارمل طریقے سے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن میں چونکہ مسامات کے ذریعے رگوں تک پہنچایا جاتا ہے دوا کو، تو اسی وجہ سے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بواسیری مسے پر دوا لگانا۔ بحالت صوم بواسیر کے ان مسوں پر دوا لگانا جائز ہے جو باہر نکل آتے ہیں، اور اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن کسی آلہ کے ذریعے اندر داخل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ صرف باہر کے مسوں پر لگانا جائز ہے۔ بواسیر کے وہ مسے جو باہر نکلے ہوئے ہوں ان پر دوا لگانا جائز ہے، لیکن کسی شے کے ذریعے دوا اندر داخل کی جائے تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ کان میں تیل یا دوا ڈالنا۔ روزہ کی حالت میں کان میں تیل اور دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن پانی پہنچنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزہ دار ہے، کان میں یا ناک میں دوا ڈالتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں یا ناک میں پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
سر میں تیل لگانا، روزہ کی حالت میں سر میں تیل لگانے سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ روزے کی حالت میں سر پہ تیل لگایا جا سکتا ہے۔ آنکھ میں دوا کا مسئلہ، آنکھ میں دوا ڈالنے سے اور سرما لگانے سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی، روزہ بدستور باقی رہتا ہے، اگرچہ اس کا اثر حلق میں ہی کیوں محسوس نہ ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالی جائے یا آنکھ میں سرما لگایا جائے، اس سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ دوائی ڈالنے سے، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے، سرما لگانے سے روزہ مطلقاً فاسد نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا اثر حلق میں ہی محسوس ہو، تب بھی روزہ برقرار رہتا ہے۔ مسواک کا ریشہ، اگر مسواک کرتے وقت اس کا ریشہ حلق میں داخل ہو کر پیٹ میں پہنچ جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ مسواک کر رہا تھا، اس کا کوئی ریشہ نکلا، حلق کے اندر چلا گیا، اگرچہ پیٹ میں پہنچ گیا، تب بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ برقرار رہتا ہے۔ مسوڑوں کا خون، اگر مسوڑوں سے خون نکل کر حلق میں داخل ہو جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں، اگر تھوک خون کے برابر ہے یا زیادہ ہے اور حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اگر خون کم ہو تو فاسد نہیں ہوگا۔ مسوڑوں سے خون نکلا روزے کی حالت میں اور وہ پھر اندر چلا گیا، حلق میں داخل ہو گیا، تو اب کیا ہوگا دیکھیں گے۔ وہ جو خون ہے وہ اکیلا تو داخل نہیں ہوگا حلق میں، تھوک بھی ساتھ شامل ہوگی، تو اگر لعاب خون کے برابر ہے یا زیادہ ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر خون کم ہے تو پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ حقہ بیڑی کا دھواں، روزہ کی حالت میں حقہ اور بیڑی پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں حقہ اس نے پی لیا تو ظاہر ہے دھواں اس کا چلا جائے گا حلق کے اندر، اور اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، البتہ اس کی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ منہ میں دوا رکھنا، روزے کی حالت میں منہ میں اگر شدت مرض کی وجہ سے دوا لگائی جائے تو بلا کراہت جائز ہے اور بلا ضرورت مکروہ ہے۔ بیمار ہے، مرض بہت زیادہ ہے منہ کا اور منہ میں کوئی دوا لگاتا ہے تو اگر تو بہت زیادہ ضرورت ہے، مرض سخت ہے تو پھر تو مکروہ نہیں ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے، نارمل حالت ہے، عام درد ہے تھوڑا سا اور پھر منہ میں دوا لگاتا ہے تو پھر یہ مکروہ ہو جائے گا۔ روزہ میں منجن، ٹوتھ پیسٹ، اس طرح کی چیزیں لگانا مکروہ ہے، ان سے احتراز کرنا چاہیے۔ ٹوتھ پیسٹ کی وجہ سے غالب گمان ہوتا ہے کہ حلق میں اس کا اثر چلا جائے گا، تو ان سے بچنا چاہیے اور یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسواک سے کام چلانا چاہیے۔ مسواک دن میں خواہ کتنی مرتبہ ہی کیوں نہ کریں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزہ میں خون نکلوانا، روزے کی حالت میں خون نکلوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور اگر ایسے ضعف کا خطرہ ہے کہ روزہ کی طاقت باقی نہ رہے تو مکروہ ہے۔ روزہ کی حالت میں کوئی خون نکلواتا ہے تو دو صورتیں ہیں، نمبر ایک، خون نکالنے سے بہت زیادہ کمزوری ہوگی یا بہت زیادہ کمزوری نہیں ہوگی۔ اگر خون نکلوانے سے کمزوری نہیں ہوتی پھر تو ٹھیک ہے، روزے میں کوئی خلل نہیں ہوگا، لیکن اگر اتنا خون نکلتا ہے کہ ضعف اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ روزہ کی حالت میں دانت نکلوانا، بوقت ضرورت دانت نکلوانا جائز ہے اور بلا ضرورت مکروہ ہے۔ دانت نکالنا ہے روزے کی حالت میں تو دیکھیں گے ضرورت ہے یا نہیں ہے، اگر ضرورت ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ عورتوں کا لبوں پر سرخی لگانا، روزے کی حالت میں عورت کے لبوں پر سرخی لگانے سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ لپسٹکس جو عورتیں لگاتی ہیں روزہ کی حالت میں، اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی اور ایسا کرنا جائز ہے۔ احتلام، روزہ کی حالت میں سوتے ہوئے خواب میں احتلام ہو جائے تو روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی، روزہ بدستور باقی رہتا ہے۔ روزے کی حالت میں احتلام سے روزہ خراب نہیں ہوتا، روزہ باقی رہتا ہے۔ بھول سے کھانا، اگر کسی کو اپنا روزہ بالکل یاد نہ رہے اور بے خیالی میں کھا لیا یا پی لیا یا بیوی سے ہم بستری کر لی
اور بعد میں یاد آ جائے تو روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ روزہ بدستور جاری رہے گا۔ روزے کی حالت میں منافی صوم روزے کے منافی کوئی کام کر لیا جائے تو اگر تو اپنا روزہ یاد ہے تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اپنا روزہ بالکل بھی یاد نہیں ہے اور اس حالت میں اس نے کھا لیا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ بدستور باقی رہتا ہے۔ حلق میں پانی چلا جائے، اگر وضو وغیرہ کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں، لیکن پھر بھی دن بھر کھانا پینا اب جائز نہیں ہوگا۔ وضو کر رہا تھا، اس کے حلق میں بے خیالی میں پانی چلا گیا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، قضا اس پر لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، لیکن اگرچہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اب بھی غروب آفتاب تک یہ کچھ بھی نہ کھائے پیے، کھانے پینے سے مکمل احتراز کرے۔ روزے کا فدیہ شیخ فانی، یعنی اگر کوئی شخص بالکل بوڑھا اور ضعیف ہو جائے اور روزہ رکھنے کی قوت نہ ہو تو ضعیف کے لیے روزوں کا فدیہ ادا کرنا جائز ہے۔ انسان بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزہ رکھنے کے بجائے وہ روزوں کا فدیہ ادا کر دے، تب بھی جائز ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔